اور کتنی بیٹیاں اکٹھی کرو گے؟ اس عورت کو طلاق دے کر فارغ کرو، یہ تمہیں بیٹا نہیں دے سکتی۔ فضل کی بیوی کو دیکھو، تمہارے بعد شادی ہوئی، 2 اولادیں ہوئیں، دونوں بیٹے اور سائقہ، یہ تو مقدر میں ہی بیٹیاں لے کر آئی ہے۔ اب اور کتنے موقع دو گے اسے؟ کیوں اپنی زندگی خراب کرتے ہو؟ کیسے بیاہو گے ان بیٹیوں کو؟ اپنی بہنوں کو نہیں دیکھ رہے؟ ابھی بمشکل ایک کو بیا سکے ہیں، وہ بھی ہر چوتھے دن میکے آ جاتی ہے۔ ارے دف کرو اس عورت کو، جو عورت مرد کی نسل چلانے کے لیے ایک بیٹا نہ دے سکے، وہ عورت ویسے ہی منحوس ہوتی ہے۔ ظفر چپ چاپ اپنی ماں کے فرمان سن رہا تھا۔ اس کی بیوی سائقہ کے ہاں مسلسل چوتھی بار بیٹی ہوئی تھی، اور وہ جتنا مشتعل تھا، سو تھا۔ اس کے گھر والے اس سے زیادہ اشتعال میں نظر آ رہے تھے۔ پھر بیٹی، اس کی شادی شدہ بہن نے اس کے گھر آتے ہی کہا تھا، اور ساتھ ہی دوپٹہ پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ ظفر کے کندھے کچھ اور جھک گئے۔ ہائے ظفر بھائی بیچارے کیا کریں گے؟ بھابھی نے بھی بیٹیوں کی قطار لگا دی ہے۔ اس نے اپنی منجلی بہن کو کچن میں بولتے سنا۔ سائقہ سے اس کی نفرت کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کی اور سائقہ کی شادی کو 15 سال ہوئے تھے، اور ان 15 سالوں میں سائقہ کے ہاں یک کے بعد دیگرے 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹیوں کی پیدائش پر اتنی خوشی نہیں منائی گئی تھی جتنی ان 2 بیٹیوں کی وفات پر۔ سائقہ کے میکے اور سسرال میں ہر جگہ اسے ان بیٹیوں کی وفات پر مبارکباد دی گئی تھی۔ خود سائقہ نے بھی اطمینان محسوس کیا کہ بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں حاصل ہونے والی نفرت اس کی موت کے بعد ہمدردی میں بدل جاتی۔ اسے پھر ایک اور موقع دیا جاتا۔ 20ویں صدی کی لوور مڈل کلاس کی وہ عورت جس کی ساری عمر شطرنج کی بساط پر چلی جانے والی بازی ہوتی ہے۔ مہروں کو آگے پیچھے دائیں بائیں کرتے کب وہ بساط کو پار کر جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوور مڈل کلاس کی عورت کے مہرے مرد کے ساتھ کھیلتے ہوئے بار بار پٹتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اپنی ہار اپنا مقدر نظر آنے لگتی ہے جسے وہ بخوشی قبول کرتی رہتی۔ سائقہ ابراہیم بھی ایسی ہی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ وہ خود 8 بہنیں تھیں۔ بیٹے کی تلاش میں اکٹھی کی جانے والی 8 لڑکیاں۔ نتجتا سائقہ کی شادی 15 برس کی عمر میں اس سے 10 سال بڑے ظفر سے کر دی گئی۔ وہ اس کا چچا زاد تھا اور ایک سینما میں بکنگ کلرک تھا۔ سائقہ نے صرف مڈل تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، جبکہ ظفر نے 2-3 کوششوں کے بعد ایف اے کیا تھا۔ ایف اے کے فوراً بعد اسے ایک دوست کے توسط سے سینما میں وہ نوکری مل گئی۔ ماں باپ اپنے بیٹے کے افسر بننے پر پھولے نہ سمائے۔ بیٹے کے افسر بنتے ہی اس ماں کی ایک امیر بہو گھر لانے کی خواہش کرنے لگی، ایسی بہو جو اس کے 3 کمروں کے ایک چھوٹے سے اسرت زدہ گھر کو اپنے جہیز کی جادو کی چھڑی سے کسی ونڈر لینڈ میں تبدیل کر دیتی۔ ایک لمبی چوڑی جدوجہد کے بعد اسے احساس ہوا کہ ایک سینما کے بکنگ کلرک کے جس عہدے کو وہ لاٹری کا جیک پاٹ ہٹ کرنے والا ٹکٹ سمجھی تھی، وہ دنیا میں چلنے والا ایک معمولی سکہ تھا۔ ظفر کی ماں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے رشتے کروانے والی کے توسط سے ہر اس گھر کی خاک چھان ماری جہاں اس کے خیال میں بے وقوف وہ بستے تھے۔ ناکامی ایک بار پھر اس کا مقدر بنی۔ اس کے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم اور شاندار عہدہ ابھی کسی اچھے خاندان کو اگر اس کی طرف راغب نہیں کر سکا تو اس کی بنیادی وجہ ظفر کی وہ عادات تھیں جن کی وجہ سے وہ جانا جاتا تھا۔ وہ پان اور سگریٹ کا شوقین تھا۔ جس جگہ سے منسلک تھا وہاں ناچ گانے سے لطف اندوز ہونے کے بھی خاصے مواقع دستیاب رہتے۔ ٹکٹوں کو بلیک کر کے وہ تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کماتا رہتا، اور ہاں گالیاں دینے میں بھی وہ کمال کی مہارت رکھتا تھا۔ یہ فنس نے ماں باپ سے ورثے میں لیا تھا، اور یہ وہ ورثہ ہے جو لوور مڈل کلاس کا ہر گھرانہ اپنی آنے والی نسلوں تک کسی رد و بدل کے بغیر بڑی حفاظت اور ایمانداری سے پہنچاتا رہتا ہے۔ گالی اس ڈپریشن، ٹینشن اور فرسٹریشن کی اوڈی کوڈنگ ہے جو غربت، بھوک، بیماری اور جہالت لوور مڈل کلاس کے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ظفر بھی اس سارے اثاثے کے ساتھ پروان چڑھا تھا، اور اس کی اس شہرت نے حفیظ بانوں کے اپنے سے اوپر کے خاندان تک پہنچنے کے سارے منصوبوں کو راکھ کر دیا۔
پھر ظفر اور اس کے باپ کی فرمائش پر سائقہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ سائقہ اپنی بہنوں کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ لوअر مڈل کلاس کی عورت کے لیے خوبصورتی وہ کند چھری ثابت ہوتی ہے جس سے اسے بار بار ذبح کیا جاتا ہے۔ سائقہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ماں باپ اور بہنوں نے اس کے مقدر پر رشک کیا۔ ظفر کی شہرت اور اس کے گھر والوں کے طور طریقوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک پڑھا لکھا نوکری پیشہ آدمی 60 اور 70 کی دہائیوں میں ایسا شخص کوئلے کی کان سے نکلنے والا ہیرا سمجھا جاتا تھا۔ سائقہ نے ظفر کو بھی یہی سمجھا تھا۔ پان کھاتا ہے؟ کوئی بات نہیں، میں چھڑوا دوں گی۔ سگریٹ پیتا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، سمجھا دوں گی۔ طوائفوں کے ہاں جاتا ہے؟ کوئی بات نہیں، شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جھگڑالو ہے؟ کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گی۔ گالی دیتا ہے؟ ذمہ داری پڑے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ معمولی شکل و صورت کا ہے؟ کوئی بات نہیں، بھلا مرد کی شکل کب دیکھی جاتی ہے؟ گھر والے لڑاکا ہے؟ کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گی۔ کوئی بات نہیں، لوअر مڈل کلاس کی عورت کا وہ ورد اور وظیفہ ہوتا ہے جسے وہ بچپن سے ہی سیکھ لیتی ہے اور پھر ساری عمر یہی ورد اسے ہر مصیبت کی گرفت میں رکھتا۔ سائقہ بھی اپنی بہنوں کی طرح جہیز میں یہی ورد لے کر گئی تھی۔ اس ورد کے بجائے وہ اگر جہیز لے جاتی تو حفیظہ بانو اور ظفر کے گھر میں اس کی زیادہ قدر ہوتی۔ شادی کا شروع کا کچھ عرصہ بہت اچھا گزرا۔ ظفر نے اس کے حسن میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے، پھر آہستہ آہستہ وہ آسمان سے زمین پر اتر آیا۔ آخر بیوی سے کوئی کتنی دیر تک محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ وہ کوئی محبوبہ تو نہیں ہوتی جو کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ظفر کو یہ سب کچھ بہت جلد یاد آ گیا تھا اور یادداشت واپس آتے ہی اس کی تمام پرانی عادتیں بھی لوٹ آئیں۔ پان، سگریٹ، کبھی کبھار شراب اور طوائف کا کوٹھا۔ ہاں، زندگی تو دراصل یہ تھی۔ اس کی یادداشت کے واپس آتے ہی حفیظہ بانو کی یادداشت بھی واپس آ گئی۔ انہیں یاد آنا شروع ہو گیا کہ وہ جہیز کے نام پر چند تنکے لائی ہے جن سے گھر تعمیر کرنا تو درکنار چولہا جلانا تک ممکن نہیں۔ انہیں وہ تمام بڑے بڑے لوگ اور خاندان یاد آنے لگے جو ان کے ہونہار سپوت کے لیے کئی سال ان کے آگے پیچھے پھرتے رہے۔ اپنی کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں اور اپنی پریزاد بیٹیاں جھولی میں لیے ہوئے۔ مگر حفیظہ بانو خدا ترس عورت تھیں، حالانکہ ایسے لوگوں پر خدا بہت کم ترس کھاتا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی، چنانچہ انہوں نے اپنی عاقبت کا خیال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے اپنے دیور کی بیٹیوں کی قطار میں سے ایک کے گلے میں برمالا ڈالا دی۔ شروع میں سائقہ واقعی اپنی تائی کی بہت مشکور رہی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس احسان سے تنگ آنے لگی جو زبردستی اس پر کیا گیا تھا۔ شادی کے پہلے سال بیٹی کی پیدائش نے گھر بھر میں مایوسی کی لہر دوڑا دی۔ سائقہ کی اپنی مایوسی بھی کم نہیں تھی۔ حفیظہ بانو کی زبان کا زہر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا۔ ان کی چھوٹی دونوں بیٹیوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی اور انہیں خوف ہو رہا تھا کہ اولادہ اور بیوی ظفر کے دل کو ماں اور بہنوں کے لیے تنگ کر دیں گے۔ شاید ہر ماں بیٹے کی بیوی اور اولاد کے لیے ایسا ہی سوچتی ہے۔ بیٹا مشرق کی عورت کا وہ اثاثہ ہوتا ہے جس میں وہ جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، معاشی ہر طرح کی سرمایہ کاری کرتی رہتی ہے، اور جوان ہونے تک اس بیٹے کے وجود میں ہونے والی یہ سرمایہ کاری اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس سے الگ ہونا، ایسے کسی دوسری عورت کو سونپ دینا ماں کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر لوअر مڈل کلاس کی عورت کے لیے جو ہر بار شوہر سے پٹنے کے بعد اپنے بیٹے کو تصوراتی آنکھوں سے اس مارنے والے ہاتھ کو روکتے ہوئے دیکھتی۔ ہر بار شوہر کے گھر کا خرچ دینے سے انکار پر بیٹے کو اپنے لیے مستقبل میں نوٹوں کے درخت اگاتے دیکھتی ہے۔ ہر بار گالیاں کھانے اور بے عزت ہونے کے بعد بیٹے کو اپنے تصور میں ماں کے قدموں میں بیٹھا اس کے قصیدے گاتا دیکھتی ہے۔ اور یہ خواب اس دن ٹوٹتا ہے جب وہ بیٹے کے لیے ایک دوسری عورت لاتی ہے اور بیٹے کو وہ سب کچھ اس کے لیے کرتا دیکھتی ہے۔ حفیظہ بانو بھی ایسی ہی عورت تھی۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر سائقہ کا رتبہ کچھ اور کم ہو گیا۔ ایک بیٹی، دوسری دو بیٹیاں، پوری دو بیٹیاں۔ اس سے بڑی قیامت کسی لوअر مڈل کلاس کے گھرانے کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟
ظفر اب سائقہ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ وہ اسے ہر بات پر پیٹتا اور ہر بار ناراض ہونے پر اسے 1 روپے کے لیے ترسا دیتا۔ مرد کا سب سے بڑا ہتھیار عورت کو بھوک اور ذلت دو۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جس کمپنی میں بیٹھتا تھا وہاں بیویوں کو قابو میں رکھنے کے ایسے ہی فارمولے ایجاد کیے جاتے تھے۔ وہ اپنے سینما میں لگنے والی ہر فلم دیکھتا۔ کئی بار ان فلمز کی آورونیز بھی اپنی فلمز کا پہلا شو دیکھنے وہاں آئے۔ تب منیجر اور سینما کے دوسرے عملے کے ساتھ اسے بھی ان آورونیز سے ملنے کا، انہیں قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوتا۔ وہ ان کے سامنے عاجزی سے تقریباً رکوع کی حالت میں ان کی تعریف کرتا، ان کی خوبصورتی کی، ان کے رقص کی، ان کی اداکاری کی، فلم میں ان ہیروئنز پر عکس بند ہونے والے ایسے سینز کی تعریفیں کرتا جس میں ہیروئن پر ماں بیوی آبہن کے روپ میں ظلم ڈھایا جاتا۔ اور ایسی ہر ملاقات کے بعد وہ گھر پہنچتے ہی سائقہ کو بہت پیٹتا۔ اسے اس وقت سائقہ اور اپنی دونوں بیٹیوں سے زیادہ مکروہ اور قابل نفرت اور کوئی نہیں لگتا تھا۔ صرف حلال کھانے والے شخص کو حرام سے گھن نہیں آتی، حرام کھانے والے شخص کو بھی حلال سے اسی طرح گھن آتی ہے۔ بعض لوگ حرام کھاتے اور پیتے ہیں اور بعض لوگ حرام زندگی جیتے ہیں، انہیں ہر حلال چیز سے گھن آتی ہے، چاہے وہ بیوی اور اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے مقدر میں صرف حرام لکھا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے گدھ ہمیشہ مردار ہی کھاتے ہیں۔ شکار کر کے کھانا ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ سائقہ کو حیرت ہوتی اگر خوبصورتی عورت کو مرد کے دل پر راج کرواتی تھی تو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں عورتوں میں خوبصورت تھی۔ اگر عورت کا سلیقہ اسے گھر کی ملکہ بناتا تو اس سے بڑھ کر سگھڑ اور کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی وہ نہ اپنے شوہر کے دل پر راج کر پائی تھی نہ اپنے گھر پر، اور اسے اس کی بنیادی وجہ وہی دونوں بیٹیاں نظر آئی تھیں جو شادی کے ابتدائی کچھ سالوں میں ہی اس کی گود میں آ گئی تھی۔ بیٹی سے نفرت لوور مڈل کلاس عورت کے سیلز میں جینس کی طرح چلتی ہے جو نسل در نسل کسی تبدیلی کے بغیر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اسے بیٹی کے مقدر سے خوف نہیں آتا، اس مرد سے خوف آتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ سائقہ کو بھی یہی نفرت ورثے میں ملی تھی۔ تیسری اور چوتھی بیٹی یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئی تھیں۔ شادی سے پہلے کسی بھی عمر میں لڑکی کی موت ہمارے معاشرے میں آسودگی کی علامت کے طور پر آتی ہے۔ لوور مڈل کلاس والے ایسی اموات کا خاص طور پر انتظار کرتے ہیں۔ سائقہ نے بھی یہی کیا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ زندہ نہ رہے، مر جائے۔ وہ ہر بار اولاد کی پیدائش سے پہلے یہی دعا کرتی تھی۔ اس کی دعائیں ذرا تاخیر سے رنگ لانا شروع ہوئیں مگر رنگ ضرور لائیں۔ آخر اولاد کے حق میں ماں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی، مگر دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور سائقہ نے ان کے لیے بد دعا نہیں دعا کی تھی۔ پانچویں بیٹی طلت ایک بار پھر اس دعا سے بچ گئی اور اس کی پیدائش پر سائقہ کو ایک طلاق دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہوتا ہے۔ سائقہ کے ماں باپ نے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ مل کر ظفر اور اس کے گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑے منتیں کیں، اپنی بیٹی کے اس پیدائشی گناہ کے لیے بار بار معافیاں مانگے۔ اگلی بار بیٹا ہوگا جیسے عہد کیے۔ حفیظہ بانو اس سب کے باوجود اسے پھر بھی واپس لانے پر تیار نہیں تھیں، مگر ظفر کا باپ اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہو گیا۔ وہ حفیظہ اور ظفر کے ساتھ لمبی چوڑی بحث کے بعد سائقہ کو اس کی بچیوں سمیت گھر لے آیا تھا۔ اگلی بار بیٹی ہوئی تو میں اسے یہاں رہنے نہیں دوں گی، چاہے تم ہاتھ جوڑو آ پاؤں پڑو، حفیظہ بانو نے واضح انداز میں اپنے شوہر کو بتایا۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ ماشاء اللہ وہ کون سا بوڑھا ہو گیا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اسے مل جائے گی۔ حفیظہ بانو نے ظفر کو کچھ اور سبز باغ دکھائے۔ ایسے موقع پر وہ جھوٹی حدیثیں سنانے سے بھی نہ چکتی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ منحوس ہوتی ہے، اس لیے تو 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حفیظہ بانو نے اسلام کے بارے میں اپنی مفصل معلومات کا استعمال کیا۔ وہ اکثر ایسا ہی کیا کرتی تھیں اگرچہ وہ خود ان پڑھ تھیں اور انہوں نے قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا تھا۔ وہ نماز کی بھی کوئی ایسی شوقین اور پابند نہ تھیں، مگر انہیں ہر اہم معاملے میں خدا
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یاد آ جاتے تھے، پھر وہ اپنی مرضی کے سنائے قرآنی احکامات کو اپنی مرضی کا مفہوم پہنا کر دوسروں کے منہ بند کر دیتی۔ ایسا کرنے میں وہ اکیلی نہیں تھی، ہم سب یہی کرتے ہیں، اپنی جیبیوں میں اپنی مرضی کا اسلام لیے پھرتے ہیں، اپنی مرضی کی احادیث اور آیات رٹے ہوتے ہیں۔ مرد کا اسلام 4 شادیوں، اپنی برتری اور عورتوں کے پردہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ عورت کا اسلام حق مہر اور مردوں پر عائد ذمہ داریوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ حفیظہ اور ظفر بھی اپنی جیبوں میں ایسا ہی اسلام لیے پھر رہے تھے۔ اور اب چوتھی بیٹی سائقہ اور اس کے گھر والوں کی ہر دعا کے باوجود ایک قیامت کی طرح نازل ہو گئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ یہ قیامت انسان کی خود ساختہ قیامت تھی اور بعض دفعہ الف۔ حفیظہ اور ظفر بھی اپنی جیبوں میں ایسا ہی اسلام لیے پھر رہے تھے۔ اور اب چوتھی بیٹی سائقہ اور اس کے گھر والوں کی ہر دعا کے باوجود ایک قیامت کی طرح نازل ہو گئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ یہ قیامت انسان کی خود ساختہ قیامت تھی اور بعض دفعہ ایسی قیامتیں کھڑی کرنے والے لوگوں کے پورے وجود کو اللہ حشر کا میدان بنا دیتا ہے، جس پر چٹیل میدان اور کھردری خشک زمین ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آسمان، عمیرہ احمد۔ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا؟